اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، جیسے کہ بیان کیا گیا تھا، درس فقہ کا جو یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس سلسلے کے تحت اب زکوٰۃ فطرہ کے عنوان پر گفتگو کی جائے گی۔ جو فقہی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اس اعتبار سے یہ جو عنوان ہے زکوٰۃ فطرہ، خود اپنے نام کے اندر ایک اشارہ رکھتا ہے کہ اس کا تعلق مالی عبادات سے۔ زکوٰۃ جو فروعات دین کے اندر ایک اہم ترین مالی عبادت ہے، اس اعتبار سے کہ بعض روایت میں تو یہاں بھی اشارہ ہے کہ انسان کی نماز کی قبولیت زکوٰۃ کی ادائیگی پر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان عبادت میں فقط اپنی جان اور اپنی فزیکلی مثال کے طور پر خدا کے سامنے حاضر اور قربانی دینے کو تیار نظر آئے، بلکہ اس کا پورا وجود خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہو۔ یعنی اس کا مال بھی خدا کے راہ میں ایسے ہی آمادہ ہو جیسے اس کی جان آمادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مکمل طور پر خدا کے سامنے تسلیم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اسے ہلکا یا آسان نظر آ رہا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں دے رہا ہے، لیکن جو قربانی ہوتی وہ چیز ہے کہ جہاں انسان کا دل کچھ اور چاہے اور پروردگار عالم کا حکم کچھ اور ہو، اپنے حکم کے خدا کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو وہ سر تسلیم کر دے۔ لہٰذا مالی عبادت کو بہت اہم حصہ سمجھا گیا، اور مالی عبادت میں ایک عنوان ہے صدقہ۔ صدقے کا مطلب ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنا۔ یہ کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی مستحب۔ روز مرہ میں جو صبح و شام، صبح کی ابتدا اور رات کی ابتدا میں صدقہ نکالا جاتا ہے انسان کی جان، مال، اپنے بچوں کو کی حفاظت کے لیے، اپنی صحت، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، حتیٰ کہ زمانے کے امام کی جان کی حفاظت کے لیے، یہ مستحب صدقہ ہے۔ لیکن ایک حصہ ہے کہ جسے شریعت نے واجب قرار دیا ہے کہ آپ نے یہ سال میں ان مخصوص اوقات میں ادا کرنا لازم ہے، تاکہ انسان کو کم سے کم، جیسے واجبات میں نماز کے اعتبار سے کہ کم سے کم 5 مرتبہ تو خدا کی بارگاہ میں اسے حاضر ہونا ہے۔ اس کے علاوہ مستحب عبادات ہے کہ جو واجبات کی پابندی پر مزید زیادہ پابند بناتی ہے۔ یہ مستحب صدقہ بھی گویا واجب صدقے پر عمل کرنے کے سلسلے میں اور زیادہ انسان کو مشتاق اور زیادہ انسان کو آمادہ کرتی ہے۔ لیکن جو واجب ہے، جہاں انسان کو سال میں دینا ہی ہے، جیسے خمس ہے، ایک الگ عنوان ہے۔ اپنے وہ چیزیں کہ جس پر انسان پہ خمس واجب ہے، ان چیزوں پر اگر سال ہو جائے اور انسان کے اخراجات میں سے بچ جائے تو 5واں حصہ اسے نکالنا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے، یا جیسے آپ کہیں کہ واجب صدقہ جو ہے، جس میں رد مظالم بھی ہے، جس میں فطرہ بھی ہے، جس میں وہ زکوٰۃ بھی کہ جو مشہور ہے زکوٰۃ، کہ جس کے اندر وہ بھی خمس کی طرح کچھ اپنے موارد رکھتی ہے کہ اگر آپ کے پاس نقدین یعنی سونا اور چاندی سکوں کی صورت میں ہو اور اس نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر پھر آپ کو اتنا % جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی طرح سے کچھ غلات ہے، گندم، جو، کھجور، کشمش وغیرہ، کچھ جانوروں کے اعتبار سے۔ لیکن یہ اپنے مخصوص مال کے طریقہ کار، یعنی وہ مال آپ کے پاس موجود ہو کہ جس پر زکوٰۃ و خمس واجب ہے، تو آپ کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سال میں۔ لیکن فطرہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جہاں پر کوئی خاص قسم کا مال آپ کے پاس ہونے کی شرط نہیں۔ سال میں ایک مرتبہ عید الفطر پر، ماہ رمضان کے اختتام پر، ہر شخص جو بالغ ہو، عاقل ہو، مکلف ہو، اپنا یا اپنے اہل خانہ کا خرچ اگر رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر ایک مال کی مخصوص مقدار نکالنا واجب ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا دائرہ عمومی ہے، بلکہ روایات میں تو یہاں تک نظر آتا ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچی کہ جس میں یہ کہا گیا قد افلح من تزکا، کہ جب تم یعنی مال اپنا پاک کرنا چاہتے ہو، یعنی کامیاب ہے وہ شخص کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ اس کا مال یا اس کا نفس پاک ہوتا ہے، یہ کس مورد کی طرف اشارہ ہے؟ فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد جب انسان اپنے مال سے فطرہ ادا کرے تو اس وقت کے لیے یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ پاک و پاکیزہ ہو گئے۔ پھر کہا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ پھر اللہ کا نام لے اور نماز عیدین کو انجام دے۔ یہاں تک کہ روایت میں یہ موجود ہے مولائے کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے
کہ اگر تمہارے مال کی زکوٰۃ میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو فطرے کے ذریعے سے اسے پورا کیا گیا۔ چھٹے امام کا ایک انداز تھا، طریقہ کار تھا کہ جب فطرے کا وقت آتا تھا تو امام باقاعدہ اپنے غلاموں کے ایک طرح سے سربراہ کو یہ حکم دیتے تھے کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ ہمارے عیال میں کون کون موجود ہے، سب کی تعداد گنو اور ان کے مطابق جا کر فطرہ ادا کرو۔ یہ پورے سال کے لیے گویا ان کی جان اور مال کی حفاظت ہے۔ تو اتنا اہم عبادت ہے اور اتنی ہی زیادہ اس کی طرف تاکید دی گئی ہے۔ فطرے کے باب میں 4 چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا۔ سب سے پہلے کہ فطرہ کسے کہتے ہیں، دوسری بات فطرہ کب ادا کیا جاتا ہے، تیسری بات فطرہ کسے ادا کرنا ہوتا ہے، چوتھی بات فطرہ دیا کسے جائے گا، جب نکل گیا تو اسے کن مصارف کے اوپر خرچ کیا جائے گا، کنہیں دیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو فطرہ ہے تقریباً اس کی طرف اشارہ ہو گیا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے اختتام کے موقع پر شب عید سے لے کر سحر کے وقت تک نماز عید پڑھنے والے کے لیے نماز عید سے پہلے یہ مال نکالنا جو ہے وہ فطرہ کہلاتا ہے۔ کس پر واجب ہے؟ بالغ عاقل شخص کے جو اپنا خرچہ رکھتا ہے، ایک مسلمان بالغ عاقل شخص جو اپنا خرچہ رکھتا ہے اور اگر اس کے اہل عیال ہے تو ان کا خرچہ رکھتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ ان سب کا فطرہ ادا کرے۔ کیا دے؟ وہ غلات کے جو عام طور پر وہ خوراک جو عام طور پہ اس کے یہاں بیسک نیسیسٹی اور بیسک فوڈ کہلاتی ہے وہ اسے دینا ہے۔ تفصیلات آئے گی اس کی، کتنی مقدار میں دینا ہے؟ 1 سا۔ یہ اسلامی اوزان میں سے یا پرانے زمانے کے اوزان میں سے ایک وزن ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا مسکال، اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور بھی عنوان میں ملتا ہے آپ کو مد، جو روزے کے جو ہے وہ فدیے کے اندر ملتا ہے۔ سا جو ہے وہ 3 کلو، آج کے اعتبار سے اگر بات کی جائے گی تو 3 کلو جو ہے وہ ایک مقدار بنتی ہے۔ کسے دیا جائے؟ تو اس کے اعتبار سے یہ کہ ہر وہ شخص کہ جو مومن ہو، اپنے آمدنی کے ذریعے سے اپنے اخراجات پورے نہ کر سکتا ہو اور کھلم کھلا گناہ بھی نہ کرتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ اس کا مصداق بن جاتا ہے۔ اب آئیے مسئلے کے اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1952 عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت، یعنی سورج غروب ہو جانے کے بعد سے جو شخص بالغ اور عاقل ہو اور نہ تو بے ہوش ہو، یعنی ہوش میں ہو، بے ہوشی کے عالم میں نہ ہو، اور نہ فقیر ہو، یعنی اپنے اخراجات اپنی آمدنی سے پورے کر سکتا ہو، نہ کسی دوسرے کا غلام ہو، یعنی آزاد ہو۔ یہ پرانے زمانے کے اعتبار سے کہ جہاں پر ایک انسان کسی کی ملکیت میں آتا تھا، جس طریقے سے جو دوسری چیزیں ملکیت میں آتی ہے، ایسے ہی انسانوں کو بھی وہ اپنی ملکیت میں رکھ لیا کرتا تھا، اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو اس اعتبار سے انسان غلام نہ ہو۔ تو بالغ ہو، عاقل ہو، ہوش میں ہو، فقیر نہ ہو، اور 5ویں شرط آزاد ہو۔ تو ایسی صورت میں اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے یہاں کھانا کھاتے ہو، فی کس یعنی ہر فرد کی نسبت 1 سا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 کلو، ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر میں یا اس کے علاقے میں استعمال ہوتی ہے، مثلاً گیہوں، گندم یا جو یا کھجور یا کشمش یا چاول یا جوار، مستحق شخص کو دے۔ اب اس کے اندر آ گیا کہ کب دینا ہے۔ عید الفطر کی رات سے اس کا واجب ہونے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کسے دینا ہے؟ کہ جو بالغ ہو، عاقل ہو، ہوش میں ہو، فقیر نہ ہو، آزاد ہو۔ کن کا دینا ہے؟ ایسے شخص کا خود اپنے لیے دینا ہے، اور وہ شخص یا وہ افراد جو اس کے یہاں کھانا کھانے والے کہلاتے ہو۔ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ بن جاتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے کہ اس کے یہاں کھانا کھانے والا کسے کہتے ہیں۔ کھانا کھانے والے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے یہاں افطار پہ آیا ہو، یا آپ کے گھر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہو، یا آپ کسی کے افطار پہ گئے ہو، کسی سے میٹنگ کرنے کے لیے پہنچے ہو۔ کھانا کھانے والا ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے یہاں کے ان افراد میں شمار ہو کہ اس وقت ان کا خرچہ آپ پر لازم ہے یا آپ دے رہے ہیں۔ اب وہ چاہے آپ کے یہاں کام کرنے والے وہ افراد 24 گھنٹے رہتے ہیں، ایک وہ فرد ہے کہ جو صبح آتا ہے، جیسے ہمارے گھروں میں عام طور پہ کام کرنے والے افراد آتے ہیں، جاب کرنے والے افراد آتے ہیں، کسی کے گھر میں بھی جاب کرنے والے افراد ہو سکتے ہیں، مختلف قسم کے کام کرنے والے لوگ ہیں، ڈرائیور ہیں، لیکن وہ آپ کے یہاں کھانا کھانے والے شمار نہیں ہوتے۔ ان کا کھانے پینے کا خرچہ، رہائش آپ کے یہاں پہ نہیں ہے، آتا ہے اپنے ٹائم پر چلا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک ٹائم کا کھانا بھی کھاتا ہو، لیکن وہ
ہاں اس دن آپ نے 24 گھنٹے کے لیے روک لیا، عید ہے، دعوت ہے آپ کے یہاں پر، آپ نے کہا بھائی 2 دن کے لیے تم کو ہمارے یہاں رہنا پڑے گا، ابھی آپ کے یہاں کھانا کھانے والا بن گیا، کوئی باہر سے مہمان آیا ہے، آپ نے اسے اپنے یہاں رکوا لیا کہ تم ہمارے یہاں رکو، ضرورت کیا ہوٹل میں جانے کی، تو اب وہ آپ کے یہاں کھانا کھانے والا ہو گیا۔ بیٹی شادی کر کے گئی ہے، آتی ہے صبح شام کو چلے جاتی ہے، لیکن عید کا موقع ہے، شوہر باہر گیا ہوا ہے، بیٹی رکنے کے لیے آ گئی آپ کے پاس۔ اسی طرح سے بیٹا مثال کے طور پہ شادی شدہ ہے، اپنا گھر ہے، مگر آپ نے اسے روک لیا کہ اس کی بیوی مثال کے طور پہ گئی ہوئی ہے کہیں باہر اپنے گھر والوں کے یہاں، اپنے میکے کے اندر، اپنے رشتہ داروں میں، آپ نے کہا بیٹا تم تنہا ہو، عید کے دن ہمارے ساتھ گزارو۔ یہ ساری مثالیں ہیں کہ اب وہ آپ کے پاس آ کر رکا ہے باقاعدہ، اور آپ کے یہاں پر مثال کے طور پہ اس کا کھانا پینا سب ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورتوں میں یہ سارے افراد کہ جو اس طرح سے آپ کے پاس آ کر رکے ہیں، ان سب افراد کا فطرہ آپ پر واجب ہو جائے گا۔ فطرے میں کیا دیا جائے گا؟ اس سے پہلے کتنا دیا جائے گا؟ 1 سا دیا جائے گا جو 3 کلو ہے۔ کیا دیا جائے گا؟ کا شہر میں جو بھی آپ کے یہاں پر اغلب زیادہ تر کھائی جاتی ہے، اب آپ کیا کھاتے ہیں یہ معیار نہیں ہے، شہر میں عام طور پر کیا کھایا جاتا ہے۔ ممکن ہے آپ بولے میں ان میں سے کوئی چیز نہیں کھاتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے مطابق جو ہے وہ ہوگا کہ آپ بولیں گے میں جو چیز کھاتا وہ میں نکالوں گا، نہیں، یہ ہوتا ہے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں ہم یہ کھاتے ہیں اس لیے ہم یہ نکالنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے آپ جو کھاتے ہیں وہ بہت اچھی ہو، بہت مہنگی ہو، آپ کی نیت اس اعتبار سے اچھی ہے، لیکن حکم شرعی یہ کہ جو شہر میں عام طور پہ کھایا جاتا ہے اسے آپ نے 3 کلو کی مقدار میں ایک فرد کی جانب سے ادا کرنا ہے۔ 5 افراد ہے تو 15 کلو ہو جائے گا۔ اب انہوں نے مثال بھی دی کہ یہ بیسک فوڈ اور بیسک اجناس کیا ہو سکتی ہے، گیہوں ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، جوار ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز کہ جو کھائی جاتی ہے، البتہ اس کے اندر گوشت اور اس طرح کا سارا سامان شامل نہیں ہے کہ جو بیسک غذا نہیں کہلائی جاتی۔ سوال اہم ہے وہ یہ کہ عام طور پہ جو روزے کے بدلے فدیہ دیا جاتا ہے، کفارہ دیا جاتا ہے، وہاں بھی یہی سوال ہوتا ہے اور فطرے میں بھی یہی سوال ہے کہ اگر ہم رقم دے دیں تو رقم اسی صورت میں دی جائے گی کہ اس کے اندر ایک تو ہے جہاں مد دیا جا رہا ہے روزے کے بدلے یعنی فدیہ، بیمار شخص سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے آتا ہے کہ اسے فدیہ دینا ہے، ایسا ہے شخص روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کی بیماری اتنی شدید ہے، یا بوڑھا شخص ہے جو اپنے بوڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا، کا فدیہ دینا ہے، حاملہ خاتون کا فدیہ دینا ہے، یا کسی نے روزہ مسافرت کی وجہ سے نہیں رکھا اور پورا سال گزر گیا، اگلا ماہ رمضان ہو گیا، کا فدیہ دینا ہے۔ اسی طرح سے خدا نخواستہ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا تو کفارہ دینا ہے۔ وہاں حکم ہے کہ آپ نے وہی جنس، وہی کھانے کی چیز اس مستحق تک پہنچانی ہے۔ اگر آپ نقدی بھی دے رہے ہیں یعنی رقم بھی دے رہے ہیں تو آپ نے اسے ذمہ دار بنانا ہے، وکیل بنانا ہے کہ وہ یہی چیز خریدے گا۔ اچھا، خریدنے کے بعد اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب وہ خود کھائے یا کسی کو جا کر وہ بیچ دے، لیکن ایکچولی وہی چیز جو ہے اس مستحق تک پہنچنی چاہیے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ کھائے یا آگے فروخت کر دے، اس کے اوپر آپ کی گرفت اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نے کہا جب تک وہ کھا نہ لے تب تک آپ جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، نہیں۔ لوگ عام طور پہ کبھی کہتے ہیں کہ آٹے کا مثلا اس نے بوری لے لی اور آگے جا کے وہ آٹے کی بوری بیچ دی، شریعت میں اس کو اجازت ہے کہ جب اس نے آٹے کی بوری وصول کر لی تو اب وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ کھائے، آدھا کسی کو ہدیہ دے دے یا بیچ دے۔ فطرے کے اندر یہ پابندی بھی نہیں ہے، فطرے میں یہ ضرور ہے کہ اسے 3 کلو گیہوں، 3 کلو چاول، 3 کلو جوار کے رقم یا وہ دینا ہے، یعنی یا تو 3 کلو چاول دے یا 3 کلو چاول کی رقم دے، لیکن اب اسے پابند نہیں بنانا لازم ہے کہ آپ اسے چاول ہی خریدیں گے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ 3 کلو چاول کی رقم آپ سے لے لے اور چاہے اس سے جا کے مثال کے طور پہ ناشتے میں حلوہ پوری کھا لے، پراٹھے کھا لے۔ عید کا دن ہے، گھر والوں کو بلایا ہے، گھر میں دعوت رکھی ہے، فرض کرے کہ اسے جا کے گوشت خریدنے میں استعمال کر لے، مرضی ہے اس کی۔ تو فرق ہو گیا، جہاں پر فدیہ یا کفارہ تھا وہاں آپ کو اسی چیز کو اسے دینا تھا یا اسے ذمہ دار بنانا تھا کہ وہی چیز خریدے، لیکن فطرے کے اندر وہ چیز دینی ہے یا اس چیز کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت دینی ہے آپ نے، لیکن پابند بنانا ضروری نہیں ہے کہ وہی چیز خریدے۔ تو آپ قیمت خود بھی دے سکتے ہیں
کوئی فطرہ جمع کرنے والا ہے جو ذمہ دار ہے، رقم پہنچا رہا ہے، تو آپ اسے بھی رقم دے سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں جو نیت ہونی چاہیے وہ یہ کہ میں یہ 3 کلو گندم کا جو ہے وہ قیمت دے رہا ہوں۔ تو چیز کی تعین آپ کی ذمہ داری ہے، خریدنا جو ہے اب اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یا تو آپ چیز دیں گے، آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے بولا، عام طور پہ لوگ پوچھتے فطرہ کتنا دینا ہے، اس بار کا فطرہ کتنا ہے، کا 150 روپے۔ 150 روپے فطرہ نہیں ہوتا، 1,500 روپے بھی فطرہ نہیں ہوتا، 1.5 لاکھ روپے بھی فطرہ نہیں ہوتا۔ فطرہ ہوتا ہے 3 کلو گیہوں کی قیمت۔ اب وہ کتنی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ 150 روپے۔ تو آپ کے ذہن میں متعین ہونا چاہیے کہ میں 3 کلو گیہوں کی قیمت دے رہا ہوں، میں 4 کلو مثلا 3 کلو چاول کی قیمت دے رہا ہوں۔ اب آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں، مثلا چاول 100 روپے کا ہے، 300 روپے بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں میں 3 کلو چاول نکال رہا ہوں، میں بلکہ پیسے دے رہا ہوں 4 کلو چاول کے، لیکن چاول آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور کم ترین مقدار 3 کلو طے ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر اس مسئلے کو مکمل کرتے ہیں کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ غذا اس شہر کے میں عام طور پہ استعمال نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے، جو بھی غذا اس شہر میں استعمال نہیں ہوتی ہے، جیسے خود مثال دے رہے، چاہے وہ گیہوں، جو، کھجور یا کشمش ہو، اسے بھی نہ دے۔ یعنی جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے گھر میں کیا کھائی جاتی ہے، آپ کیا کھاتے اسٹینڈرڈ نہیں ہے، اس شہر میں کیا کھایا جاتا ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم مثال لیتے ہیں کہ اگر بنگلہ دیش ہے اور وہاں پہ زیادہ تر چاول کھائے جاتے ہیں، آپ کہیں میں گیہوں دینا چاہ رہا ہوں، ممکن ہے کہ گیہوں وہاں مہنگا ہو، اس اعتبار سے کہ نایاب ہے، کم کھایا جاتا ہے، تو وہاں پہ سپلائی کم ہے، تو اس کے حساب سے اگر کہیں بکتا ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہے، تب بھی آپ گیہوں نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے علاقے کی بات کریں، جس علاقے میں آپ ہے، اچھا اس علاقے کا مطلب مثلا آپ اگر کراچی میں رہتے تو کراچی ہے، آپ مثال کے طور پر فرض کریں کہ اسلام آباد کے ہے، لاہور کے، تو آپ نے نہیں دیکھنا کہ اسلام آباد اور لاہور میں کیا کھایا جاتا ہے، ممکن ہے اسلام آباد اور لاہور کے اندر جو کھایا جاتا ہو، کراچی کے اندر فرض کریں گیہوں زیادہ کھائی جاتی ہے، آپ نے پھر گیہوں ہی کو دینا ہے، پھر آپ چاول نہیں دے سکتے، چاہے چاول کی قیمت پھر یہاں پر زیادہ ہی کیوں نہ ہوتی ہو۔ تو آغا سیستانی فرماتے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ کے یہاں نہ کھائی جانے والی چیزوں میں ایون گیہوں بھی ہو تو آپ گیہوں بھی نہ دیں، دیکھیں کہ کیا چیز زیادہ کھائی جا رہی ہے، اسی کی قیمت یا وہی چیز جو ہے وہ 3 کلو ایک فرد کی جانب سے بنے گا فطرے کا جو ہے وہ مقدار۔ 1953 اگلا مسئلہ ہے کہ فقیر کون ہے، یعنی فقیر جو شخص ہے وہ جو ہے کیا نام ہے، جس کے اوپر آپ کے شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ فقیر نہ ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے سال بھر کا خرچہ نہ ہو، تو وہ شخص جو ہے وہ، اور اس کے پاس کوئی ایسا روزگار بھی نہ ہو۔ میرے پاس ہی مثال کے طور پہ آج کل جو شہروں کا طریقہ کار ہے، لوگ جاب کرتے ہیں، جاب کرنے والے کے پاس سال کے 12 مہینے کی تنخواہ نہیں ہوتی، مہینہ ختم ہوتا ہے تنخواہ آ جاتی۔ تو اگر یہ تعریف دیکھی جائے کہ سال بھر کا خرچہ نہ ہو تو 90% افراد آج کل کے نکل جائیں گے جن کے پاس سال بھر کا خرچہ نہیں کہہ رہے کہ سال بھر کا خرچہ نہ ہو اور نہ ہی ایسا کوئی روزگار ہو، نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ آمدنی ہو کہ جو اس کے سال بھر کا خرچہ پورا کرتے ہو، تو ایسی صورت کے اندر وہ مستحق اور ضرورت مند کہلائے گا، اس پر فطرہ واجب نہیں ہے، اور فطرہ وصول کرنے والوں میں سے جو ایک شرط ہے وہ فقیر کی ہے تو یہ اس شرط کے اوپر پورا بھی کہلائے گا۔ تو یہ بات واپس ایک مرتبہ وضاحت کے ساتھ کر دی جائے کہ ایسا شخص کہ جس کے پاس اپنے، اگر وہ انڈیویجول رہ رہا ہے، اکیلا ہے، بیچلر ہے، تو اپنے سال بھر کا خرچہ نہ ہو، یا اگر اس کے گھر والوں میں جو بھی اس کی ذمہ داری ہے، چاہے ماں باپ ہو، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے بیوی بچے ہو، جو اس کے ساتھ رہنے والے ان کے جو ہے وہ سال بھر کا خرچہ اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ فقیر ہے۔ لیکن سال بھر کا خرچہ نہ ہونے کے اندر یہ بات واضح ہو جائے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو بزنس مین ہو، تو ایسا بزنس ہے کہ جو اس کے سال بھر کا خرچہ پورا کر دیتا ہے، اب چاہے وہ سیزن بزنس ہے، 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے میں اتنا کما لیتا ہے کہ اس کے پاس اپنے پاس سال بھر کا خرچہ موجود ہے۔ کچھ لوگ ہیں مثال کے طور پہ وہ ٹریولرز کرنے والے افراد ہیں، وہ ٹریولنگ کر کے اپنا خرچہ پورا کرتے ہیں، وہ سال میں 3 مہینے ٹریولنگ کرتے ہو، پورے سال کا خرچہ جمع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ دیہڑی والے افراد ہیں، ڈیلی ویجز ہے، روز جاتے ہیں، روز کما کے آتے ہیں، ممکن ہے کہ ایک دن جاتے 3 دن کا کماتے ہیں، 3 دن کچھ کام نہیں ہوتا، لیکن اس کے پاس وہ اسکل ہے، وہ روزگار ہے، وہ ذریعہ آمدنی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ سال بھر کما لیتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یا وہ آمدنی کا ذریعہ ہے لیکن وہ سال بھر کی کمائی کے لیے کافی نہیں ہوتا،
جیسے آج کل لوگ پارٹ ٹائم بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی بعض اوقات بجلی کا بل، بچوں کا رینٹ کا، یہ سب ملا کے اخراجات اتنے ہو جاتے ہیں کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ شارٹ رہتا ہے۔ اب چاہے اس کے اخراجات مہینے کے 50,000 ہو، آپ نہیں کہہ سکتے کہ 50,000 کماتا ہے، 50,000 کماتا ہے، 50,000 خرچہ ہے تو یہ شخص فقیر نہیں ہے، لیکن اگر یہ 47,000 بھی کماتا ہے تو 3,000 روپے کے مقدار وہ مستحق کہلائے گا۔ ہاں یہ 3,000 روپے کم پڑتے لیکن سال میں اس کو بونس مل جاتا ہے، سال کے اندر اور کوئی چیز ایسا مل جاتا ہے کہ جو بھی کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ ابھی قرضہ بھی لینا پڑ رہا ہے لیکن بعد میں وہ ایسے وقت آتے ہیں کہ جس کے اندر وہ پوری ہو جاتی ہے تو وہ فقیر نہیں ہے۔ ایسا کوئی وقت نہیں آتا اور اسے معلوم ہے کہ میرے شارٹ فال رہتے ہیں تو اس کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے، بلکہ جنہیں فطرہ دیا جاتا ہے وہ اس کے لیے کوالیفائڈ کرتا ہے ایک شرط کے عنوان سے۔ آج کی گفتگو کو ہم اسی مقام تک روکتے ہیں، انشاءاللہ مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر بیان کی جائے گی۔